السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں مبشر لقمان چینل. میرا نام مبشر لقمان ہے اور آج ہمارے درمیان ایک بہت مشہور ہستی ہیں، پاکستان کی بہت بڑی سیلیبریٹی. بٹ ہی از ہیئر فار اے ڈفرنٹ ریزن ٹوٹلی. آج ان سے ان کے کام کے بارے میں، ان کی فیلڈ کے بارے میں، ان کی پالیٹکس کے بارے میں انٹرسٹڈ نہیں ان چیزوں کو ڈسکس کرنے میں. میں انٹرسٹڈ ہوں ان کے فراڈ کے بارے میں ڈسکس کرنے میں. تو جواد احمد میرے ساتھ ہیں. ویلکم اینڈ تھینک یو فار کمنگ. بہت شکریہ. یہ لیسکو والے کہتے ہیں کہ جی آپ کی وجہ سے ان کو 5-6 بلین کا نقصان ہو گیا. کیا ہو گیا یار؟ آپ نے کتنی بجلی چوری کرنی تھی؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اگر کسی کے پاس بھی جاتے ہیں نا، ہے تو میرے ملک کا ادارہ، میں تمام اپنے ملک کے اداروں کی عزت کرتا ہوں، لیکن اگر یہ کسی کے پاس بھی جائیں اور ان سے جا کے کہیں کہ جی یہ میٹر ہم لے کے جا رہے ہیں، تو بالکل لے کے نہ جانے دیں، کیونکہ وہ آپ کی پراپرٹی ہے. اور اگر یہ میرے پاس آئیں گے، اگر فرض کریں آپ کے پاس آ جائیں اور آپ انہوں نے کسی نے ان کو آگے کر کے آپ کے اوپر کوئی جرم ڈالنا ہے، تو آسان سب سے طریقہ یہ ہے کہ یہ آئیں، میرے خلاف کچھ ہے تو کسی کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، یہ آئیں میٹر اتاریں، لے جائیں، ٹیمپر کریں اور کہیں جی آپ کا میٹر جو آپ چوری کر رہے تھے. یہ کرنے ہی آئے تھے. اب مجھے نہیں پتا وہ 2 کارندے جو تھے ان کے وہ کیوں آئے تھے، کس نے بھیجا تھا، یہ ابھی تک نہیں پتا مجھے، لیکن وہ کرنے ہی آئے تھے. میں نے اسے میٹر لے لیا اور یہی وہ چیز تھی جس کی وجہ سے پھر ان کو سارا کیس ختم کرنا پڑا، کیونکہ میٹر میرا بالکل ٹھیک تھا، وہ یہ ٹیمپر نہیں کر سکے. جب یہ معاملہ کھلا تو اب ان کو پتا تھا یہ عدالت میں جائے گا ہمیں لے کے، تو انہوں نے مجھ سے ایک ایگریمنٹ کیا اس طرح کا کہ جس میں انہوں نے کہا کہ ہم آپ کی جو زیرو کر دیتے ہیں، جو بل ہم ڈال رہے تھے وہ زیرو ہو گیا، بلکہ میرے ان کی طرف پیسے نکلتے تھے وہ میں نے چھوڑ دیے، کیونکہ میرے پاس سولر پاور لگا ہوا تھا نا اوپر 12 کلو واٹ کا. دوسرا انہوں نے مجھے کلیئرنس سرٹیفکیٹ دیا، اور تیسرا انہوں نے FIR کی کاپی خود پولیس کو کہہ کے جو انہوں نے کروائی تھی خود واپس لی. تو کیس تو ختم ہو گیا، لیکن مجھے ایک ایشو ہے اس میں سے، میں چاہتا ہوں کہ وہ اس پہ آپ ضرور یہ بات کریں. میں ابھی بھی نہیں چاہتا کہ ان کے ساتھ کنفرنٹیشن میں جاؤں، لیکن یہ کیا کر رہے ہیں کہ انہوں نے مجھے وعدہ کیا تھا کہ ہم پریس کانفرنس کریں گے، اس کے بعد یہ پریس کانفرنس سے بھاگ رہے ہیں. اب وہ سرکاری لوگ ہیں، سرکاری لوگوں کی مجبوریاں ہوتی ہیں، مجھے پتا ہے کیسے کریں گے. لیکن آپ بڑے خوش قسمت ہیں، کیونکہ میرے اپنے ذاتی بل اگر میں آپ کو دکھاؤں پچھلے مہینوں کے، یعنی 1 مہینہ میں اور میری بیوی باہر ہیں، میرے بچے باہر ہیں، اور گھر کا بل جو ہے وہ 3 لاکھ روپے آ رہا ہے. اب جو مرضی کہیں، گھر میں وہ لائٹ کنزیوم نہیں ہو سکتی اتنی، ٹھیک ہے نا. پھر ہم 2 لوگ گھر پہ ہیں، آپ ایک کمرے کا آپ کا AC یوز ہو رہا ہے، یہ وٹ ایور بل میرا آ رہا ہے 2.5 لاکھ 3 لاکھ. کئی باری چیک کرایا، نہیں یہ آپ دیکھیں یہ تو یونٹ آپ کے اتنے لگ رہے ہیں، یہ لگ رہے ہیں. اب میں تو بل جنریٹ نہیں کرتا، تو پے کرنا پڑتا ہے. پھر کبھی آپ کہتے ہیں یار قسطیں کر دو، کبھی آپ کہتے ہیں مہربانی یہ کر دو. بٹ یو آر رائٹ، لیسکو گوز ان چیکڈ. دیکھیں اصل بات یہ ہے کہ جب آپ کے امیر طرح کا بندہ ہو جس کا اصل مسئلہ عزت کا ہو، کریڈیبلٹی کا ہو، جس کے اوپر کسی کا داغ نہ ہو. میں تو لوگوں کو کہتا تھا کہ میری کوئی فائل نہیں ہے، سب کی فائل ہے، بنا دی ہے لیسکو نے. تو انہوں نے بنانے کی کوشش کی ہے، اس میں ناکام ہو گئے. لیکن جو PTI ہے نا، انہوں نے اس کو اچھالا اس طرح کہ ابھی تک وہ چل رہا ہے، وہ باز نہیں آتے، وہ کرتے رہتے ہیں. اب یا تو دیکھیں لیسکو کو میں نے اسی لیے کہا ہے کہ یا تو آپ مجھے پریس کانفرنس اگر نہیں کر سکتے، مجھے سمجھ آتی ہے ان کی مجبوری، ان کو لگتا ہوگا ہم آگے کہیں گے کہ تو ادارے کی ساکھ خراب ہوگی، تو مجھے ایک لیٹر دے دیں، لیٹر پہ لکھ دیں کہ جی کوئی ایسا معاملہ نہیں تھا. اگر آپ کو دیں گے آپ جا کے پریس کے آگے بیٹھ جائیں گے، یہ بھی تو مسئلہ ہے نا ان کا. میں تو دیکھیں اس میں 2-3 بندے فارغ ہو. میں نے تو اینی کیس جانا ہے. نہیں وہ نہیں فارغ ہوں گے، میں ان کے پیچھے جانا ہی نہیں چاہتا. میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں آج میں ان کے کسی بھی ایکسین SDO یا ان کا جو ادارے کے اہلکار ہیں، میں نے کہا کہ میرا ملک کا اپنا ادارہ ہے، یہ سارے لوگ بھی میرے اپنے ہیں، لیکن یہ ان کے خلاف میں اس لیے نہیں جانا چاہتا. میں کسی کی نوکری کے پیچھے بھی نہیں ہوں، کسی کی عزت کے پیچھے بھی نہیں ہوں. انہوں نے غلطی کی ہے. دیکھیں ٹی وی پہ یہ گئے، ٹی وی پہ یہ لے کے گئے معاملے کو، سوشل میڈیا پہ یہ لے کے گئے، وہ ویڈیو جو بنا لی تھی. ہاں انہوں نے جو ویڈیو بنا کے ڈالی ہے یہ ایکچولی ڈیفیمیشن کے اندر بھی آتا ہے اور یہ سائبر کرائم میں بھی آتا ہے. یہ تو کرمنل ڈیفیمیشن، کرمنل ہے نا. تو ان کو یہ بات پتہ ہے اچھی طرح. پھر اس کے علاوہ یہ کہ انہوں نے جعلی FIR میرے پہ کاٹی. میں یہ FIR بھی کر سکتا ہوں کہ بھائی آپ نے میرے پہ یہ کیا کام کیا، آپ نے یہ کیا میرے ساتھ، آپ نے وہ کیا مین ہینڈلنگ کی ہے ادھر آ کے میرے لوگوں کی، کچھ بھی کہہ سکتا ہوں، کیونکہ میں تو ایگزونریٹ ہو گیا ہوں. انہوں نے خود ہی ایگزونریٹ کر دیا، انہوں نے مورے لگا کے دے دیا کہ جی ٹھیک ہے جی آپ اس میں سے بری ذمہ ہے.
لیکن اب اگر یہ نہیں دیتے, مجھے کاغذ بھی نہیں دیتے کہ آپ جائیں اور میڈیا, یہ میڈیا کے لیے ہوگا, مجھے تو انہوں نے دے دیا, میں خود جاتا پھروں میڈیا کے پاس, وہ میں نے کیا بھی ہے لیکن فائدہ نہیں ہے اس کا. جب یہ کاغذ دیں گے میں پریس کانفرنس کروں گا, میں کہوں گا جی یہ ہے سارا معاملہ, انہوں نے سارا کچھ کیا تھا, انہوں نے واپس لے لیا, یہ میرا حق بنتا ہے. ادروائز دیکھیں, نہیں اگر پرچہ واپس ہو گیا آپ اس پہ کر سکتے ہیں. نہیں وہ تو میں کر تو سکتا ہوں, لیکن پھر وہی والی بات ہے نا کہ اگر یہ مجھے صرف یہ لکھ کے دیتے ہیں نا کہ آپ کا معاملہ ختم ہو گیا مجھ سے, یہ ایک لہذا بات ہے. اور اگر میڈیا, یعنی ایک سیکنڈ, اگر یہ میڈیا کو کہتے ہیں نا کہ جی یہ جیسے کہ ٹو ہوم اٹ میں کنسرن کہتے ہیں, یا ٹو دا میڈیا آف پاکستان, کہ جی ہم نے یہ کیا تھا اور یہ ختم ہو گیا. اگر انہوں نے نہ کیا ہوتا میرے پہ کیس, اور انہوں نے نہ کیا ہوتا سوشل میڈیا پہ واویلا, اور نہ انہوں نے میرے ڈیفیمیشن کی ہوتی, تو میں کبھی یہ نہ کہتا. لیکن یہ گئے میڈیا پہ اور ان کے ڈائریکٹر کے لیول کے لوگ گئے ہیں, تو میں تو نہیں گیا, اور وہ جھوٹی خبر پہ چلے گئے ہیں. دیکھیں نا, اگر ان کے کسی اہلکار نے ان کو جھوٹی چیز بتا دی اور اس نے کنائف کر کے یہ کر لیا, کیوں کیا مجھے معلوم نہیں ہے, شاید انا کے لیے چکر میں کیا کیونکہ ادھر چھوڑا سکفل ہوا تھا, اور یا پھر انہوں نے کسی نے بھیجا تھا. لیکن ان اینی کیس اگر یہ گئے اس پہ, تو ڈیفیمیشن تو انہوں نے کی ہے میری, تو اس لیے تھوڑا سا تو میڈیا کے اوپر ہی بات کریں نا. نہیں آ سکتے, پریس کانفرنس نہیں کر سکتے, مجھے کاغذ دے دیں, میں خود ہی کہہ دوں گا جی مجھے یہ مل گیا, یہ آپ کے سامنے ہے, تاکہ اس کے بعد کوئی دوبارہ بات کرے گا. پی ڈی آئی کا سوشل میڈیا جو میرے پیچھے پڑا رہتا ہے, آپ کو پتا کہتا ہے فیشسٹ غلیظ قسم کا میڈیا ہے ان کا, تو وہ ایک دفعہ ختم ہو جائے گا معاملہ. نہیں یو تھنک کہ ختم ہوگا, پی ٹی آئی والوں کو ختم نہیں کر سکتے, انہوں نے بولتے رہنا جو مرضی آپ کر لیں. یہ میں آپ بتاؤں, آپ کی غلط فہمی ہے, میں آپ سے بہتر جانتا ہوں ان کو, بہت زیادہ جانتا ہوں. وہ آپ کے پیچھے بھی پڑے رہتے ہیں ہر وقت وہ یہ نہیں دیکھتے کہ بات صحیح ہے کہ غلط ہے. وہ یہ ہے کہ بس اپنا یہ اگر ہمارے لیڈر کے خلاف ہے تو ہم نے اس کو چھوڑنا ہی نہیں. چلیے ایک تو فائدہ ہوا نا آج کہ یہ ایک کریڈیبل اینکر, مطلب ایک نامور اینکر کے پاس میں بیٹھا ہوں, 4-5 بڑے بڑے پرانے اینکر, بڑے اینکر جو ہیں, اور میں نے صاف کہہ دیا ہے کہ بھائی یہ ہوا ہے. اب لیسکو کو بھی پتا کہ میں سچ بول رہا ہوں, اور یہی سب سے بڑی میری جو ایگزونریشن ہے کہ میں یہ سارا بول رہا ہوں. آپ کو میں جانتا اور یہ جو ہے, آپ کو میں بہت سالوں سے جانتا ہوں, تو 2 باتیں تو مجھے پتا ہے. ایک تو یہ ہے کہ آپ چوری کرنے کے قابل نہیں ہیں, آپ گر جائیں گے, مر جائیں گے اس سے پہلے, ٹھیک ہے. دوسرا یہ ہے کہ آپ کو میں نے دیکھا نہیں آج تک کسی قسم کا لالچ, تو یہ میں نہیں مانتا کہ آپ کو وہاں پہ برف خانہ چلا رہے ہوں گے اور بجلی وہاں پہ یوز ہو رہی ہوگی. سو یہ لیسکو کو پتا ہے, ہمیں بھی پتا ہے کہ یہ اپنا بات صحیح نہیں ہے. ہاں یہ ہمیں پتا ہے کہ آپ ایک مینٹل کیس ہیں, آپ کو اگر تڑی دی ہے کسی نے تو آپ کھڑے ہو گئے ہوں گے آگے, وہ آپ کو میں مانتا ہوں. وہ آپ نہیں ہوں گے, میں بھی ہوں گا, مینٹل کیس ہے. بات یہ ہے, ابھی آپ مجھے بتا رہے تھے کہ جو لوگ کچھ اچیو کرتے ہیں نا لائف میں, وہ کچھ علیحدہ قسم کی ان کے اندر کچھ چیزیں ہوتی ہیں تو وہ کرتے ہیں. اگر وہ فوکسڈ ہو تو پھر وہ 9 to 5 دال روٹی میں لگے رہیں گے نا. تو 9 to 5 سے نکلنے کے لیے آپ کو ڈفرینٹ مائنڈ سیٹ چاہیے, اور راتوں کو جاگنا ہے یا ایکسٹرا ٹائم لگانا ہے, یہ نارمل آدمی کے بس کی بات نہیں ہے. وہ تو جب 5 بجے گھر جاتا ہے تو اس بات سوچتا ہے اچھا گھر میں کیا پکا ہے, ٹی وی دیکھنا ہے, 1 گھنٹہ خبریں سننی ہے, پھر فلم دیکھنی ہے. قربانی بڑی دینی پڑتی ہے. آپ بہت سے آپ کے ڈونٹس ہوتے ہیں بہت سارے, کہ میں یہ نہیں کر سکتا, یہ نہیں کر سکتا, یہ نہیں. جو عام بندہ تو فوراً کر لے گا, وہ آپ کہیں گے میں نہیں کر سکتا. آپ اتنی چیزیں چھوڑ دیتے ہیں کہ یار میری عزت کا معاملہ ہے, میری وہ خاندانی ڈگنیٹی کا معاملہ ہے, یا میرا پرنسپلس کا معاملہ ہے میرے, تو آدمی مطلب اپنی ویلیوز کے اوپر چھوڑ دیتا ہے چیزیں. تو یہ تھوڑا بہت آپ کو ہونا پڑتا ہے اس طرح. ایسا کرتے ہیں کہ لیسکو والوں کو بھی ریکویسٹ کر لیتے ہیں کہ وہ بھی آ جائیں, بے شک if they have a different point of view, نہیں اور آپ کے ساتھ بیٹھ کے بتا دیں. ان کا ڈفرنٹ پوائنٹ بھی ہو ہی نہیں سکتا. بہرحال لیسکو کے لیے کیس کر سکتے ہیں اگر میں جو باتیں کر رہا ہوں. لیسکو کے لیے یہ پلیٹ فارم حاضر ہے, اگر آپ نے آ کے یہاں پہ کوئی بات کرنی ہے جواد صاحب سے, تو یہ آپ کے لیے بھی اپرچونٹی ہے. 1 سائڈڈ نہیں کر رہے آپ, کبھی بھی نہیں آئیں گے, آ ہی نہیں سکتے. ایکچولی یہ سرکاری ملازمین کی یہ پرابلم ہوتی ہے, اس میں رائٹ اور رانگ نہیں ہے. نہیں ویسے بھی انہوں نے فیصلہ تو کر دیا ہوا نا, فیصلہ تو میرے حق میں کر دیا ہوا ہے. انہوں نے ایف آئی آر واپس لے لی, انہوں نے مجھے کلیئرنس سرٹیفکیٹ دے دیا, انہوں نے میرا بل زیرو کر دیا, میرے ایسے ان کی طرف پڑے ہوئے تھے, اس لیے وہ تو ختم. اچھا جی, اب مجھ سے یہ بتائیں کہ میں نے ایک جواد کا گانا سنا, سپر ڈوپر ہٹ گانا, میں بھی آپ کو نہیں بتا سکتا, اس کے بول نہیں بتا سکتا, نہ میں بیٹ بتا سکتا ہوں, لیکن اب مجھے وعدہ لینا ہے کہ کب تک آ رہا ہے.
اچھا میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ یہ میرا خیال ہے میں اسی ہفتے میں نا اس کو ریکارڈ کر دیتا ہوں. یہ میں ناظرین آپ کو میں پرومس کر رہا ہوں کہ آپ نے بہت عرصے میں اتنا اچھا گانا نہیں سنا ہوگا. نہیں آپ کا پیار ہے, اور بہت شکریہ آپ کا. میں آئی ڈونٹ وانٹ ٹو گیو اے اسپوائلر الرٹ کہ وہ کیا ہے کیسا ہے, لیکن وہ جس کے پیار میں وہ گانا ہے نا اس کو تو سننا پڑے گا. اور ایک دفعہ آپ بھی جھوم جائیں گے کہ جواد کو اتنا پیار ہے, یو نو, اور بڑا رومانٹک قسم کا گانا ہے. یہ تو ہے, رومانٹک آدمی جو ہے نا وہ مختلف ایکسپریشن سے مطلب ایکسپریس کرتا ہے رومانس, تو میں تو ایسے ہی کرتا ہوں. پالیٹکس میں کیا کرتے ہیں؟ پالیٹکس میں تو بہت زیادہ رومانس ہے میرا. میں تو آئیڈیالوجیکل آدمی ہوں, ریولوشنری ہوں. وہ ہوتا ہے نا کسی آدمی کو کھیلنے کے لیے بڑا میدان چاہیے ہوتا ہے, تو ہمارا نظریہ بہت بڑا ہے, میدان ابھی چھوٹا ہے, تو لوگوں کو پتہ نہیں چل رہا. کیا پوری دنیا میں اپنی پارٹی کی حکمرانی کرانی کیا کرنا؟ ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ ہماری پارٹی کی نہ ہو لیکن ہمارے نظریے کی ہو. دیکھیے میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ دنیا میں اتنی پروڈکٹیو کیپیسٹی ہے, تمام انسانوں کو ہر چیز مل سکتی ہے, لیکن اب یہ کیپٹلزم اپنے آپ کو کھا رہا ہے. یہ لوگوں تک کچھ جانے نہیں دے رہا کہ ایکیومولیشن آف ویلتھ بہت تھوڑے ہاتھوں میں ہے اور بہت زیادہ ہے, تو یہ دنیا سے چل نہیں سکتی. اور وہ باربرزم ہو رہا ہے. آلٹرنیٹ سسٹم نہیں ہے جواد. آلٹرنیٹ سسٹم تو عام لوگ بنائیں گے نا, عام لوگوں کو پاور ملے گی تو آئیں گے. پاکستان میں بھی ہم نے ایک کو دی تھی نا, ہم نے ایک نئے کو دی تھی نا پاور, اس نے پھٹا بٹھا دیا کیونکہ اس کو خود کانسیپٹ نہیں تھا, باتیں کرنے کا تھا اس کو آئیڈیا. یہ ہے دیکھیں عمران خان جو ہے نا وہ میرا اپنا ہی خیال ہے کہ شروع میں ایک چیز تو اس کے اندر ہے نا, شروع سے ایروگینس ہے اور نارسسزم ہے. اگر آپ کو پتا ہو کہ ورلڈ کپ اٹھا کے ایک بندہ جب یہ کہتا ہے کہ میں اپنے کریئر کے آخر میں, بلکہ اس نے کہا تھا کہ ایٹ دا ٹوائلائٹ آف مائی کریئر آئی ہیو فائنلی مینیج ٹو ون دا ورلڈ کپ. کون کہہ سکتا ہے؟ آپ بتائیں, آپ کہہ سکتے ہیں؟ میں کہہ سکتا ہوں. آپ نے کیسے جیتا بھائی؟ وہ ٹیم نے جیتا ہے, پاکستان نے جیتا ہے. تو اس طرح کا تو آدمی حسن تھا. اظہار صاحب نے ایک دفعہ مجھے ایک بات کہی تھی, انہوں نے کہا تھا کہ یہ اتنا نارسسسٹ ہے کہ اس نے اپنا ایک بت بنایا اور خود ہی اس کے طواف کرتا رہتا ہے. بالکل ایسا, یعنی اس سے اچھی ایکسپلینیشن نہیں ہو سکتی. میں تو جب بھی عمران خان سے ملا ہوں نا, ہمیشہ میرے ذہن میں یہی چیز آئی ہے کہ یار یہ آدمی کسی کی بات سننا نہیں چاہتا, اور اپنی بات جو ہے اس کی وہ جاہلانہ قسم کی ہے جو یہ کر رہا ہے میرے ساتھ, اور اس کا خیال ہے کہ میں اس کو مان بھی لوں گا. آپ کے ساتھ بھی ہوتا ہوگا, بڑی دفعہ آپ کو فیل ہوتا ہوگا کہ یار کم از کم لاجیکل کنٹینیوٹی ہوتی ہے نا کسی بات کی. آپ ادھر سے نکل کے آپ اپنی بات مارنا شروع کر دیں. میرا ڈفرنٹ تھا ٹو بی آنیسٹ. میرا ایک بڑا رومانس تھا, ٹھیک ہے نا, اور میں اس کی غلط باتوں کی جسٹیفیکیشن دیتا رہتا تھا کہ نہیں وہ یہ ہے تو یہ ہے تو اس کا یہ مطلب ہے. میرا جب یہ پرائم منسٹر بنا اور اس کے ایک سال کے اندر, پہلے سال کے اندر ہی ہمارا تھوڑا سا کانفلکٹ ہوا, اینڈ دین آئی ریئلائز, اٹ واز ایٹ دیٹ ٹائم آئی ریئلائز کہ یار یہ جھوٹ بول رہا ہے, ہر بات پہ بول رہا ہے. آئی مین آپ کو اگر میں کہوں کھانا کھانا ہے, آپ کہیں نہیں میں کھا کے آئے ہوں, جبکہ آپ نے نہ کھایا ہو, اس کی ضرورت ہی نہیں کہنے کی. آپ کہہ سکتے ہیں یار میرا نہیں ہے موڈ کھانے کا, ٹھیک ہے نا, بٹ اگر آپ کہیں میں تو آلو قیمہ کھایا تھا اور پراٹھا ساتھ کھایا, بڑا مزیدار یہ وہ, آئی مین جبکہ اس کا کوئی وجود نہ ہو, وہ جھوٹ جس کا کوئی فائدہ نہیں ہے بولنے کا, تو دین آئی امیڈیٹلی ڈسٹنس مائی سیلف. کیونکہ آپ کی یا میری ہر شارٹ کمنگ کے ساتھ گزارا ہو سکتا ہے, جھوٹ کے ساتھ نہیں ہو سکتا. میرا بھی مسئلہ ہے کہ میرا منافقت اور جھوٹ جو ہے نا یہ, اور خاص طور پر ایک ہوتا ہے باقیاتی جھوٹ کہ آپ نے کسی کو کہا کہ یار میں نہیں ہوں یار اس کو کہہ دو. ایک ہوتا ہے جھوٹ کہ آپ فلسفیانہ وہ نظریاتی طور پہ یا آپ ایون پالیٹکس کے اندر جوڑ توڑ کرنے کے جو جھوٹ ہیں وہ بولتے ہیں, تو آپ کی کریڈیبلٹی کیا ہے پھر؟ آپ یو ٹرن ماسٹر اسی لیے ہے نا عمران خان. تو وہ تو کہتا ہے کہ بڑے لیڈر کی پہچان ہے یو ٹرن لینا. وہ بڑے لیڈر پتہ نہیں کن کو سمجھتا ہے. مجھے ایک دفعہ اس نے بلایا تھا پی ایم ہاؤس, تو میں کہتا ہے لقمان ڈو یو تھنک آئی ٹیک اے یو ٹرن؟ میں نے کہا نہیں. تو بولتے کیوں نہیں اور ٹی وی پہ یہ بات؟ میں نے کہا یو آر آن اے ڈیم راؤنڈ اباؤٹ آل دا ٹائم. ٹرن کون سا لے رہے ہو, گھومی جا. سرکلنگ اراؤنڈ. واٹ ول یو ڈو اف یو کم ان ٹو پاور؟ آپ کو آنے کون دے گا؟ آپ تو ہر ایک کو ڈرا رہے ہیں کہ تمہاری پاور بھی لے لوں گا, تمہاری ویلتھ بھی لے لوں گا, تمہارا کیپٹل بھی لے لوں گا, تو ہم تو ڈریں گے آپ سے. دیکھیں میں یہ نہیں کہتا کہ لوگوں کی ویلتھ لے لوں گا, میں صرف یہ کہتا ہوں کہ اگر عام لوگوں کی حکومت آتی ہے اور وہ آ کے عام لوگوں کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہیں, تو جو کیک ہے نا, کیک جو پروڈیوس کرتا ہے پاکستان اکانومی کا, اس کے اندر جو یا پائے کہہ لیں, اس کا جو زیادہ بڑا حصہ ہے وہ بہت تھوڑے لوگوں میں جاتا ہے.
ہم اس کا زیادہ بڑا حصہ جو ہے وہ بہت زیادہ جو غریب اور مڈل کلاس لوگ ہیں کروڑوں کی تعداد میں ان کو دیں گے. تو ظاہری بات ہے امیروں کو تھوڑی سی ایک ہٹ پڑے گی. لیکن یہ تو وہ کہتے ہیں انیویٹیبل ہے. اگر آپ نے اس ملک کے اندر ترقی اور خوشحالی کرنی ہے پہلے تو آپ کو لوگوں کو اس پولیٹیکل اور اس اکنامک سسٹم میں اسٹیک ہولڈر بنانا پڑے گا. اگر آپ بناتے ہیں تو پائے چھوٹی ہوگی امیروں کے لیے. وہ تو لوکل باڈیز کرنی پڑے گی نا. وہ تو آپ کو ہم تو سب سے پہلے کہتے ہیں کہ لوکل گورنمنٹ لے کے آئیں. یہ لے کے آتے ہیں, یہ لے کے نہیں آ سکتے. لیکن اصل بات تو یہ ہے نا کہ یہ اگر ہم فرض کریں کر لیتے ہیں تو ریاست کی انوالومنٹ جو ہے وہ چاہیے اس ملک کا انفراسٹرکچر بلڈ کرنے کے لیے. اس ملک میں ہاسپٹل جتنے چاہیے, جتنے کالج اسکول یونیورسٹیز چاہیے, اور پھر جتنے یہ جو انرجی کرائسس ہے وہ, اور پھر یہ جو الیکٹریسٹی کا ہے, پھر پل ڈیم سڑکیں, یہ سارا کچھ جو ہے, اور اس کے بعد لینڈ ریفارمز, یہ سارا کچھ نہیں ہوگا تو اس ملک کے اندر عام لوگوں کے لیے کچھ نہیں ہو سکتا. اور یہ ریاست کو کرنا پڑے گا. لینڈ ریفارم تو بھٹو صاحب نے کیے تھے نا. وہ انہوں نے ہاف ہارٹیڈلی کیے تھے, جاگیردار تھے, انہوں نے کیا لینڈ ریفارمز کرنے تھے. انہوں نے تو بلکہ اس طرح کے کیے تھے کہ شیخ رشید جو تھے وہ بیچارے اس زمانے والے شیخ رشید, یہ والا نہیں, پرانے والے شیخ. اس کو تو بیچارہ نہیں کہے گا کوئی. ہاں یہ تو بڑا عجیب و غریب سا آدمی ہے. کوئی اسٹیبلشمنٹ کی وہی بات ہے نا, میں دو لوگوں کو کہتا ہوں نمک حرام بوٹ پالچی ہیں اسٹیبلشمنٹ کے, نمک حرام بوٹ پالچی, ایک عمران خان اور ایک شیخ رشید. مطلب جس حد تک یہ چلے گئے ہیں بھائی, آپ اس حد تک بوٹ پالش کرتے ہیں کہ آپ اس کی وجہ سے وزارتیں لیتے ہیں, وزارت عظمیٰ لیتے ہیں, اور بعد میں آپ کو اس حد تک اپنے مالکوں کا بیڑا غرق کرنے کی کوشش کرتے ہیں, تو وہ تو پھر آپ کو سیدھا کریں گے. انہوں نے سیدھا کیا ہوا ہے. تو میں تو نہیں سمجھتا کہ یہ لڑائی جو ہے یہ ختم ہونی ہے اس بات پہ کہ عمران خان سرخرو ہو کے نکلے گا. ایسے ہی رہے گا جب تک یہ معافی نہیں مانگے گا. یہ مجھے یہ پکا میرا یقین ہے, کیونکہ پورے ادارے جو ہیں وہ بھی اب عمران خان کے خلاف ہو گئے, سارے ادارے. اگلے الیکشن تک آپ کو کوئی امید ہے اپنی پارٹی کے لیے؟ دیکھیں میں تو کوشش ہی کر سکتے ہیں, ہم کر بھی رہے ہیں, لیکن جب تک عام لوگ یہ نہیں سمجھیں گے کہ یہ پارٹی انہی کے لیے بن رہی ہے اور ان کو خود لیڈر بنانے کے لیے بن رہی ہے, میں تو الیکشن میں نہیں لڑ رہا, تو اس وقت تک یہ ہو نہیں سکے گا. اور 1 کروڑ ممبرشپ چاہیے ہمیں. اگر 1 کروڑ ممبرشپ پاکستانی ہمیں دے دیں, صرف 100 روپیہ چندہ 1 مہینے کا دیں, ہم اس ملک کو ٹرن اراؤنڈ کر سکتے ہیں. لیکن وہی ایشو ہے کہ 12 بلین ہو گیا سال کا. جی 12 بلین اور 60 بلین بن جاتا ہے یہ 5 سال کا, جب 5 سال کے بعد الیکشن ہوتا ہے. تو یہ تو پیسہ جو ہے, یہ میں ہمیشہ کہتا ہوتا ہوں کہ ایسی ہماری جیسی جو پارٹیاں جنہوں نے گراس روٹ پہ جانا ہے اور جن کا کوئی لالچ والچ نہیں ہے, وہ لوگ 4 پارٹیاں بلڈ کر سکتے ہیں اتنے پیسوں سے. لیکن یہ پیسہ جو ہے یہ ہم کراؤڈ فنڈنگ سے لے سکتے ہیں, ہم امیروں سے نہیں لے سکتے. یہ پرابلم ہے کیونکہ امیروں سے ہماری ذاتی لڑائی نہیں ہے, سیاسی لڑائی ہے. سٹیزن ہے وہ بھی نہیں. تو آپ کو کیوں آپ ان کو باہر رکھیں؟ اگر کوئی اتنا ریولوشنری طریقے سے سوچتا ہے, جس طرح میں آپ کو ہمیشہ کہتا ہوتا ہوں, آپ مجھے کہتے ہیں میرا تو کیپٹلسٹ وہ طریقہ ہے, کیونکہ میں آپ کو کہتا ہوتا ہوں بائی ہارٹ یو ناٹ اے کیپٹلسٹ. ہاں تو جب آپ دل سے سوچتے ہیں نا تو آپ کو غریبوں اور مڈل کلاس کا اگر خیال نہیں آتا تو آپ انسان ہی نہیں ہے. جو جن حالات میں وہ رہ رہے ہیں ابھی, سڑک کے باہر آپ سڑک میں نکلیں, ارد گرد دیکھیں, غربت ہے, آپ کے ہر طرف غربت ہے, لوگ پریشانی میں پھر رہے ہیں. اچھا ہم ان لوگوں کو تنخواہیں اتنی دے رہے ہیں کہ ہمیں بھی پتا ہے کہ ان کا گزارا نہیں ہو سکتا اس میں, ہمیں بھی پتا ہے, تو ہم تو ظالم ہیں, ہم تو خدا کی زمین پہ ظالم لوگ ہیں. تو میں تو سمجھتا ہوں کہ جو انسان اپنے سیاسی کسی بھی طریقے سے رول ادا نہیں کرتا ہے ایک ایسے ملک میں جہاں اتنی غربت ہے, جہاں اتنی افلاس ہے, جہاں اتنا محرومی اور پھر یہ مہنگائی ہے, تو اس کو مجھے نہیں لگتا کہ وہ کہتا ہے کہ میں خدا کو مانتا ہوں اور میں وہ مذہبی ہوں, مجھے نہیں لگتا اس کو جنت بھی ملنی ہے, کیونکہ وہ تو پھر کچھ کر ہی نہیں رہا. وہ تو کہہ رہا ہے یار ٹھیک ہے یہ سب صحیح ہے, اور اس سسٹم کو بدلنے کے لیے لوگوں کو آنا پڑتا ہے. آخری بات میں آپ کو بتاؤں, محمد علی جناح جو تھے, جن کو ہم قائد اعظم کہتے ہیں, انہوں نے ایک بات بڑی مزدار کی تھی. انہوں نے کہا تھا میں نہیں چاہتا صرف یہ کہ اس ملک کے اندر ہر بندہ ووٹر ہو, میں چاہتا ہوں کہ ہر ایڈلٹ جو ہے وہ کسی نہ کسی پولیٹیکل پارٹی کا ایکٹیو ممبر ہو. یہ وہ کہہ کے گئے تھے. تو کون ہے اس ملک میں ایکٹیو ممبر, مجھے بتائیں. صرف یہ سوشل میڈیا پہ بیٹھ کے امیروں کے لیے ایک دوسرے کو گالیاں نکالتے ہیں, جو غریب اور مڈل کلاس کے لوگ ہیں, ان کا غیرت کا ایشو ہے. جب تک ان میں غیرت نہیں آئے گی یہ والی کہ یار ہمیں اپنے لیے لڑنا ہے, ہمیں کسی امیر آدمی کے لیے نہیں لڑنا. ابھی عمران خان بھی تو بلینئر ہی ہے نا, 14 جدادیں اس کی جو ہیں بلینز کی ہیں. ایک عام آدمی کو یہاں پہ مشکل سے موٹر سائیکل خریدنے کے پیسے چاہیے ہوتے ہیں تو جوڑتا ہے وہ. تو مجھے لگتا ہے کہ ان لوگوں کو یہ طبقاتی جو شعور ہے نا, یہ ہماری پارٹی صرف دے گی عوامی سطح پہ, اور یہی ان کو چاہیے. مل جائے گا تو ٹھیک ہو جائے گا, سب ڈن ہو گیا.
اب اگر لیسکو کی اپالوجی نہ بھی آئے تو کوئی فرق تو نہیں پڑتا نا جلدی. میرا مطلب کہ آپ نے کہہ دیا اپنے دل کی بات اور لوگوں کو پتا چل گیا. اپالوجی تو میں چاہتا بھی نہیں ہوں, میں صرف یہ چاہتا ہوں کہ یہ مجھے آپ کا نام کلیئر کر دیں. یہ لیٹر دے دیں میڈیا کے نام پہ کہ یہ مسئلہ ریزالو ہو گیا. چیف ایگزیکٹو آفیسر لیسکو آپ سے ریکویسٹ ہے کہ جی پلیز جواد صاحب کو وہ لیٹر ایشو کر دیں. انہوں نے وعدہ کیا تھا, ان کا وعدہ ہے. چلیں اپنا وہ اب آپ کر دیتے ہیں تو ان کو راتوں کو نیند آرام سے آئے گی. ابھی نیند ان کی خراب ہوئی ہوئی ہے, کیونکہ ایماندار آدمی کے ساتھ ایسے ہی ہوتا ہے نا. ہاں, اور یہ کافی ایماندار ہیں, اس کی ہم گارنٹی دیتے ہیں. جواد تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ اس. بہت شکریہ جی, اللہ تھینک یو ویری مچ. خدا حافظ.